بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلوچستان کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے آج ہمارا دوسرا ولاگ ہے۔ سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ بلوچستان کی اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کی ہم بات کریں، یعنی کہ اس کے تاریخ کی اگر ہم بات کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ بلوچستان بالکل ایک غیر آباد علاقہ ہے، یعنی کہ نہ وہاں پر کوئی ہمیں درخت نظر آتے ہیں اور نہ ہی وہاں پر کوئی پانی کا پراپر انتظام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کو کنٹرول کرنے کی یا بلوچستان کے اوپر قبضہ کرنے کی کبھی کسی بڑی جو طاقت ہے، ہسٹری کی میں یہ بات کر رہا ہوں، اس نے کوشش نہیں کی۔ قبضہ کرنا اور کنٹرول حاصل کرنا تو دور کی بات ہے، کبھی کوئی بڑی فوج یہاں سے، مثال کے طور پہ سکندر اعظم سے اگر ہم شروع کر لیں، اس نے پوری دنیا کو فتح کیا، لیکن وہ غلطی سے بھی بلوچستان کا اس نے رخ نہیں کیا۔ اور اس کے بعد یہ برطانیہ کتنا بڑا ان کا امپائر تھا، کتنی بڑی ان کی سلطنت تھی کہ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن برٹش گورنمنٹ نے بھی، برطانیہ نے بھی، انگریزوں نے بھی کبھی بلوچستان کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ غیر آباد علاقہ ہے، یہ گھنے پہاڑوں میں گھرا ہوا علاقہ ہے، اور وہاں پر نہ کوئی پانی کا انتظام ہے، نہ کوئی وہاں پر، کیونکہ اس دور میں فوج جو ہوتی تھی ان کا سواری کا ذریعہ گھوڑے اور جانور ہوتے تھے، اور جب یہاں پر پانی نہیں ہے، جب یہاں پر کوئی چارے کا انتظام نہیں ہے، یہ غیر آباد علاقہ ہے، یہ بے آب و گیا علاقہ ہے، تو اس لیے کبھی انہوں نے یہاں کا رخ نہیں کیا، بلکہ دوسری الٹ اس کا کام دیکھیں کہ اس کو کنٹرول کرنا یا اس کے اوپر حکومت کرنا ایک سائیڈ پہ رکھیں، بلکہ انہوں نے جو علاقے بلوچستان کے استعمال کیے، جیسے ہم نے پہلے اپنے ولاگ میں بتایا کہ برٹش گورنمنٹ نے جب کوئٹہ پہ کے اوپر قبضہ کیا تو کلات کے کچھ ایریاز کے اوپر، کلات کے کچھ علاقوں کا انہوں نے استعمال کیا، تو باقاعدہ بلوچوں کو وہ معاوضہ دیتے رہے، وہ پے کرتے رہے، پیسہ دیتے رہے۔ تو یہاں یہ بات کیونکہ تاریخی اعتبار سے بلوچ ہمیشہ بڑی طاقتوں سے ٹیکس لیتے رہے ہیں، پیسے لیتے رہے ہیں، معاوضہ لیتے رہے ہیں، تو یہ بات بلوچوں کے ڈی این اے میں شامل ہے کہ ان کی عادت بن چکی ہے۔ جب یہ کام کوئی کئی سالوں سے چل رہا ہو، وہ تو کئی 100 سالوں سے چل رہا ہے، تو یہ بلوچوں کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈی این اے میں شامل ہے کہ وہ بڑی طاقتوں سے پیسہ وصول کرتے رہے ہیں۔ اب دوسری بات، اگر ہم ایران سے شروع ہو جائیں کہ ایران میں طاقتور جو حکومتیں، ایران کی صفوی گورنمنٹ کی اگر ہم بات کر لیں، دہلی کے جو مغل تھے، پوری ہندوستان کے اوپر انہوں نے قبضہ حاصل کر لیا، اسی طریقے سے جو رشیا تھا، یا پھر ہم برٹش کی بات کر لیں، برٹش امپائر کی بات کر لیں، برطانوی راج کی بات کر لیں، تو یہ ساری بڑی بڑی جو طاقتیں تھیں، انہوں نے بلوچ سرداروں کے ساتھ ڈیل کرنے کو ترجیح دی، ڈیل کی بلوچ سرداروں کے ساتھ، یعنی کہ کچھ دے دلا کے بلوچ سرداروں کو اپنے سمجھیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کر کے، ان کو پیسہ دے کے ان کی رضامندی حاصل کی، اور اس طریقے سے بڑی حکومتوں نے، بڑی عالمی طاقتوں نے بلوچستان کے اوپر کنٹرول حاصل کیے رکھا، بلوچ سرداروں کو راضی کر کے، پیسے کے ذریعے ان کو معاوضہ دے کے، ان کو پیسہ دے کے۔ تو اب یہ کہنا بالکل حقیقت ہمارے سامنے آ گئی کہ بلوچ سرداروں کے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی خوف نہیں ہے۔ خوف اس لیے نہیں ہے کہ پوری تاریخ جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کبھی کوئی بڑی طاقت ان کے اوپر حملہ ور نہیں ہوئی، کبھی کسی بڑی طاقت نے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی فوجی اعتبار سے، ملٹری ایکشن کے ذریعے، تو اس لیے اب یہ ان کے ڈی این اے میں یہ بات شامل ہے کہ بڑی طاقتوں سے پیسہ لینا۔ بڑی سرداروں کی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سردار ہمیشہ بڑی حکومتوں سے، بڑی جو طاقتیں ہیں ان سے یہ پیسہ وصولتے رہے ہیں، ان سے یہ بینیفٹ حاصل کرتے رہے ہیں، اور اس طرح سے اب یہ کنٹرول رہا ہے بلوچستان کا، یہ ہسٹری ہے۔ یہاں پر یہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے بات رکھ دوں کہ حکومت پاکستان بھی یہ غلطی کرتی رہی ہے۔ ماضی کو اگر ہم دیکھیں، 1970 کے بعد کی اقتدار کی کس طرح سے بندرباڑ ہوتی رہی ہے، اور کس طرح سے حکومت پاکستان وہاں کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے
سرداروں کے اوپر انویسٹمنٹ کرتی رہی ہے یہ، لیکن سردار جو اس کا پھر رسپانس دے رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ بلوچستان کی جو کابینہ، بلوچستان کی جو اسمبلی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے جتنے ایم پی اے ہوتے ہیں، منتخب نمائندے ہوتے ہیں ان کی صوبائی اسمبلی کے، وہ سارے کے سارے منسٹر ہوتے ہیں، وہ کیبنٹ کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک تاریخی اعتبار سے بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ سارے کے سارے کابینہ کا بھی حصہ ہوتے ہیں، جتنے بھی وہاں کے ایم پی ایز ہوتے ہیں۔ اب ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کہ بلوچستان کا 90% علاقہ جو ہے اس کو بی ایریا کہا جاتا ہے، وہاں پر پولیس نہیں ہے۔ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ 90% علاقہ بلوچستان کا اس کو بی ایریا کہا جاتا ہے، وہاں پر پولیس نہیں ہے، اور اس 90% علاقے کو لیویز کنٹرول کرتی ہیں۔ اب دھیان سے سمجھ لیں کہ لیویز کیا ہوتے ہیں۔ لیویز سے مراد یہ ہے کہ یہ دراصل سوال یہ ہے کہ لیویز کیا ہوتی ہے، یہ کون سی ٹائپ ہے سیکیورٹی کی؟ تو لیویز سے مراد یہ ہے کہ یہ دراصل بلوچ سرداروں کی اور نوابوں کی فوج ہوتی ہے یا پولیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بلوچ سرداروں کے بندے ہوتے ہیں، ان کی فوج کہہ لیں یا ان کی پولیس کہہ لیں۔ پھر بلوچ سردار حکومت پاکستان سے ڈیل کرتے ہیں جی کہ آپ ہمیں اتنے 100 یا اتنے 1000 سپاہیوں کا یا فوجیوں کا ان کی جو تنخواہ جو ہے اور ان کی رہائش کے اخراجات ہمیں پے کریں۔ بلوچ سردار گورنمنٹ سے ان کی سیلری لیتے ہیں اور اس کے بدلے میں پھر لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ 90% بلوچستان کا علاقہ جو ہے وہاں پر گورنمنٹ کی پولیس نہیں ہے حکومت پاکستان کی، بلکہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کو لیویز کنٹرول کرتی ہے۔ اور لیویز جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ وہ وہاں کے سرداروں کی نجی پولیس ہے، اور سردار لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنے کا گورنمنٹ سے، حکومت پاکستان سے معاوضہ لیتے ہیں، یعنی کہ فورس سردار پرووائڈ کر رہے ہیں، وہاں کے لوکل جو نواب ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، اور حکومت پاکستان باقاعدہ طور پہ ان کو سیلریز دے رہی ہے، ان کو پے کر رہی ہے، ان کی رہائش کے جو اخراجات ہیں ان کی جو طرح۔ اب دیکھیں یہاں پر غور کریں کہ اور یہ جو پیسہ گورنمنٹ دے رہی ہے، آپ خود ڈیٹا نکال سکتے ہیں، جو گورنمنٹ آف پاکستان جو بجٹ دے رہی ہے اس مد میں وہ اربوں میں ہے، اربوں میں اماؤنٹ جاتی ہے جو کہ لیویز کے اوپر جو خرچ کیا جاتا ہے، اور وہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ وہاں کے لوکل جو سردار ہیں ان کی جیبوں میں جا رہا ہے، عوام پھر محروم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بلوچستان کے اوپر بجٹ نہیں لگایا جا رہا، پیسہ نہیں بے شمار پیسے لگائے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ وہاں پر یہ نوٹ کر لیں اس پوائنٹ کو بھی کہ وہ قبائلی نظام ہے، گورنمنٹ مجبور ہے کہ ان جو قبائل کے جو ہیڈ ہیں، قبائل کے جو سردار ہیں، ان کو کنٹرول نہ کرے گی تو پھر عوام کو ڈائریکٹ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو ان سرداروں کی بات کو ماننا، ان سرداروں کے اوپر پیسہ لگانا، ان کے اوپر بجٹ لگانا، ان کی رائے کو اہمیت دینا، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی مجبوری بن چکی ہے، اور ہم مجبور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور سردار منہ مانگے دام، منہ مانگے پیسے رقوم ہم سے گورنمنٹ سے حاصل کر رہے ہیں۔ یہ پوائنٹ کو ذرا ذہن میں رکھ لیں۔ اب یہ جو موجودہ سچویشن ہے، اس کی آپ کہہ لیں کہ جو یوتھ ہے بلوچستان کی، ان میں جو فرسٹریشن پائی جا رہی ہے، وہ جو بے چینی ان میں پائی جا رہی ہے، اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا ہے، کہ بلوچ جو پرانے جو لوگ تھے وہ ایک لحاظ سے کٹے ہوئے تھے پاکستان کے دیگر ہمارے جو ترقی یافتہ جو علاقے ہیں، وہ اسلام آباد کا ان کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پر کیسے ہیلتھ کے سیکٹر میں، ایجوکیشن میں اور بزنس جو ہے اس کے حوالے سے جو سہولیات ہیں ان کو نہیں پتا تھا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے نئی نسل کو پتہ چلا کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، کراچی میں کتنی ترقی ہو چکی ہے، اور ادھر پنجاب میں کس طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو وہ ان کے اندر احساس محرومی، اب ان کو ساری سٹوری کا نہیں، ہسٹری کا نہیں پتا کہ اس میں انوالو کون ہے، اس میں اسٹیٹ کا کتنی رسپانسیبل ہے اور ہمارے سردار کتنے رسپانسیبل ہیں۔ حالانکہ یہ ساری رسپانسیبلٹی ان کے سرداروں کے اوپر ہے، اسٹیٹ تو اپنا رول پلے کر رہی ہے اور نیک نیتی سے کر رہی ہے۔ پہلی وجہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اویئرنیس آئی، ان لوگوں کو پتہ چلا کہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں، پھر انہوں نے کمپیریزن کیا۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب ہم اپنے گھر سے پہلی دفعہ جب کوئی انسان اٹھتا ہے اپنے دیہات سے، اپنے گھر سے، وہ لاہور جاتا ہے، وہ کسی بڑی جگہ، وہ پھر کمپیئر کرتا ہے خود کو، اپنی ایجوکیشن کو، اپنی رہائش کو، اپنی سواری کو، اپنے کھانے پینے کو دوسرے لوگوں کے ساتھ،
اور پھر وہ احساس محرومی کا شکار ہوتا ہے، اور یہی بلوچ نوجوانوں کے ساتھ ہوا۔ دوسری بڑی وجہ مواصلات۔ اب دیکھیں یعنی کہ جو سڑکوں کا جو نظام ہے وہ ایک لحاظ سے وہ بھی ملک سے کٹا ہوا تھا بلوچستان، لیکن مشرف دور میں بڑی ایفرٹ ہوئی اور سب سے بڑا کوسٹل ہائی وے بنایا گیا، مشرف گورنمنٹ نے بنایا اور کنیکٹ کر دیا بلوچستان کو ڈائریکٹ سندھ کے ساتھ، اور اسی طرح کے پی کے اور پنجاب کے ساتھ بھی جو روڈز کا جو کنیکشن ہے اس کو بڑا مضبوط بنایا گیا، اس کو اپ گریڈ کیا گیا، بہتر بنایا گیا، لوگوں کا پھر آنا جانا ہو گیا ملک کے دوسرے۔ اب دیکھیں اس کی مثال، پورا پنجاب اور بالخصوص لاہور بھرا پڑا ہے ہمارے بلوچ بھائیوں سے، یعنی کہ ہر سیکٹر میں آپ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں چلے جائیں، آپ ہیلتھ میں چلے جائیں، آپ بزنس میں چلے جائیں، مختلف ایریاز کو وہاں پر آپ کو بلوچ نظر آئیں گے۔ بلوچ بھائیوں نے اپنے برانڈز، اچھی بات ہے، اس بات کے اوپر ہمیں خوشی ہے، لیکن یہ بڑی ان کو انفارمیشن ملی، آنا جانا پورے پاکستان میں، کراچی، اسلام آباد، ہر جگہ پہ ان کا ہوا، اور یہ انہوں نے پھر وہی بات کمپیریزن کیا۔ اور تیسری وجہ، جب ظاہری بات ہے ان کے پاس انفارمیشن آئی، ان کو پتہ چلا، تو انہوں نے کوسنا شروع کیا، کوشچن، اور بلوچ سردار بڑی یہاں پر انہوں نے چلاکی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے سارے سوالات کا رخ اپنے نوجوانوں کو گمراہ کیا اور اسٹیٹ کی طرف موڑ دیا کہ جی ریاست ذمہ دار ہے، جی اس کا اسلام آباد ذمہ دار، اس کے پنجاب ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پنجاب کے اوپر، ریاست کے اوپر ڈال دی ان لوگوں نے، اور خود بری ذمہ ہو گئے۔ حالانکہ اور یہ والی سچویشن ہمارے دشمنوں کے لیے بڑی آئیڈیل ثابت ہوئی، اس میں پھر ہندوستان بھی کودا، اس میں دیگر بڑے دشمن جو ہمارے ہیں انہوں نے اس کو ہوا دی، جلدی کے اوپر تیل پھینکا، اور یہ دن پھر ہمیں دیکھنے کو ملا۔ یہاں پر اب ہمارے کرنے کا جو سوشل میڈیا یعنی کہ ایکٹیوسٹ ہیں یا جو لکھنے والے رائٹرز ہیں، کالم لکھتے ہیں، ہمارا جو پرنٹ میڈیا جو ہے، الیکٹرونک، ہمیں یہ جو بلوچ نئی نسل جو ہے یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ مس گائیڈ ہو رہے ہیں، ان کو ہمارا دشمن مس گائیڈ کر رہا ہے، دشمن میڈیا ان کو مس گائیڈ کر رہا ہے۔ ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اسٹیٹ کس طرح سے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرتی ہے، لیکن چونکہ بلوچستان کا جو نظام ہے وہ ایک ٹرائبل سسٹم ہے، ایک قبائلی نظام ہے، اس میں سرداروں کو بائی پاس اسٹیٹ نہیں کر سکتی۔ تو یہ اگر اویئرنیس آپ لوگوں کے اندر آ رہی ہے تو پھر آپ اپنے جو آپ لوگوں کے نمائندے جو ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سردار ہیں جن کے ذریعے سے آپ ووٹ دیتے ہیں، جن کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے آپ اپنے سردار، آپ ان سے سوال کیوں نہیں پوچھتے، آپ ان کی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ یہی باتیں جو ناراضگی کا اظہار آپ اسٹیٹ سے کر رہے ہیں، یہ خدا را آپ اپنے لوکل سردار، اسٹیٹ کا کام ہے بجٹ دینا، اسٹیٹ کا کام ہے وہاں پر انفراسٹرکچر۔ اب دیکھیں گوادر جو آ رہا ہے، سی پیک کا سب سے بڑا فائدہ ایمانداری سے بتائیں کس کو ہے؟ یہ میں بلوچ اگر نوجوانوں سے بات کروں، کس کو اس کا فائدہ ہے؟ آپ لوگوں کو فائدہ ہے۔ وہاں پر جو آپ کے گھر میں دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ، اور پھر یہ ایک نیٹ ورک بن رہا ہے پورا جناب ہمارے انفراسٹرکچر کا، وہاں پر ہاسپٹلز بن رہے ہیں، ہیلتھ کے اندر آپ لوگ اوپر جا رہے ہیں، آپ ایجوکیشن میں اوپر جا رہے ہیں، آپ جابز میں، آپ بزنس میں، اگر کوئی جاب نہیں کسی کو فرض کر لیں، وہ بزنس ایزی وے میں آپ لوگ امپورٹ ایکسپورٹ کر سکیں گے۔ لیکن دشمن کی گمراہی کی وجہ سے، دشمن کے پروپوگنڈا کی وجہ سے، وہ بجائے اس کے کہ اس کا حل نکالیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے لوکل نمائندوں سے جا کے بات کریں، وہ اسٹیٹ کے خلاف باتیں کرنا شروع کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کے ہسٹری ڈے 1 سے رکھی کہ بلوچ ایک تو بے فکرے پہلے دن سے رہے، کیونکہ کوئی بڑی جو طاقت تھی، بڑی جو حکومتیں تھیں وہ ان میں انٹرسٹڈ نہیں رہیں۔ اس کی وجہ کہ یہاں کا جو ان کی لوکیشن جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ نہ اس وقت پروپر، آج بھی پانی کا وہاں پر پروپر انتظام نہیں ہے، کتنے اگر اسکوائر میٹرز کی بات کلومیٹرز کی بلکہ بات کر لیں تو وہاں پر آبادی نہیں ہے، پاپولیشن نہیں ہے، تو ایکسیس نہیں ہے، کنٹرول نہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریولنگ کے ایشوز ہیں۔ تو یہ ساری جو صورتحال جو ہے یہ عادت بن چکی ہے بلوچ سرداروں کی، تو ان کو بھی اپنے ذرا سوچنا چاہیے۔ دیکھیں اسٹیٹ ہے تو آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں کی عزت ہے، آپ لوگ آگے بڑھیں گے جب یہ سی پیک بنے گا، تو آخر میں
میں نوجوانوں کو خاص طور پہ جو بلوچ یوتھ جو ہے ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ذرا حقائق کے اوپر جو چیزیں ہیں ان کو ضرور اسٹڈی کریں، ان کو ضرور دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔